علیکم، میں امداد سمرو۔ تیاری تو میں کچھ اور کر بیٹھا ہوا تھا۔ کمشنر راولپنڈی کا بیان، الیکشن کمیشن نے تحقیقات مکمل کر لی، دھاندلی کے الزامات کے اوپر رپورٹ تیار ہو گئی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ انتخابات کی طرف جا رہی ہے، دوبارہ تاریخ آ گئی، شیڈیول آ گیا۔ اس چیز کی تیاری تھی، تیاری اس کی بھی کر بیٹھا ہوا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، سیٹیں پی ٹی آئی کی اور مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ تو اتنے میں یہ تیاری میری تھی۔ اور پھر اڈیالہ جیل منتقلی کا معاملہ، اپنا بشرا بی بی کا وہ معاملہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کیوں کروانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس پر میں تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی طلب ہو چکا ہوا ہے کل کا۔ تو سارا کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جیل کے اندر بیٹھے عمران خان صاحب کے متعلق بھی، اور پھر حکومت سازی کے حوالے سے بھی تیاری تو ساری اس پر تھی۔ کافی ساری چیزیں یوں میں نوٹ بنا کر بیٹھا ہوا تھا، تو کسی مہربان نے ایک ویڈیو بھیجی، گھمنڈ، تکبر، بدتمیزی، مطلب انت، جس کو آپ کہیں نا کہ حدیں پار ہو گئی، حدیں پار۔ اتنے چھوٹے سے چھوکرے، اتنے اسٹوپڈ سے سوال، اور اتنے بڑے لیڈر کے لیے، یعنی عمران خان کے لیے تم ایک سوال کر رہے ہیں، آگے ہو ہمارے سامنے۔ عمران خان صاحب کا گھمنڈ تو سب نے دیکھا، اور وہ تو کبھی اپنے من پسند صحافیوں کے علاوہ کسی کو پاس بھٹکنے نہیں دیتے تھے جب سے وزیر اعظم بنے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ اپنے من پسند صحافیوں کو ہی انٹرویو دیتے رہے۔ لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد تو انہوں نے سوال اٹھانے والے صحافیوں کو تو قریب بھٹکنے نہیں دیا، مگر عمران خان کی بہنیں جو غیر سیاسی ہیں کہلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ، وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہ گیا۔ بھائی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بھابھی جیل میں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں جیل سے باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، صورتحال کیا ہوگی، جو مینڈیٹ ملا ہے اس کا کیا حشر نشر ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے صحافی کو چھوٹا سا چھوکرا، اسٹوپڈ کہہ کر مخاطب کیا۔ میں ویڈیو جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی، اور پیچھے ان کے ساتھ ایک دوسری خاتون بھی ہیں جو آواز کستی ہیں صحافی کے اوپر، نوجوان صحافی ہے، وہ سوال کرتا ہے پبلک نیوز کا، وہ مائک آگے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، پہلے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، تو وہ کہتی ہے کہ جی لگتا ہے ہر بندہ مائک پکڑ کر صحافی بن گیا ہوا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کا ہر وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو یوٹیوب چلا رہا تھا وہ اپنے آپ کو صحافی کہلا رہا ہے۔ انہوں نے یہ ادھم مچائے رکھا ہوا تھا، ادھر ہی سارا کچھ ہو رہا تھا، ادھر پراپر مائک تھا ایک ٹی وی چینل کا، وہ نوجوان صحافی سوال پوچھتا ہے اور وہ کہتی ہے لگتا ہے ہر بندہ مائک پکڑ کر صحافی ہو گیا، تم اتنے چھوٹے سے چھوکرے، انداز چیک کریں۔ اگر کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہوتا تو میں ویڈیو یہاں پر چلانا چاہ رہا تھا، مجھے میرے پروڈیوسر نے منع کر دیا کہ نقصان ہو جائے گا، ہمیں یوٹیوب والے مائنڈ کر جاتے ہیں، اس پر نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے سے چھوکرے، اتنا اسٹوپڈ، اتنی اسٹوپڈ بات، بدتمیز، تم پہلے سیکھ کر آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں کیا سیکھوں، میں تو ایک سوال کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے، اب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اتنے بڑے لیڈر کے متعلق سوال کر رہے ہو، اور تم بیوقوف ہو، تم پہلے سیکھ کر تو آؤ۔ ہر بندہ آ کر صحافی بن جاتا ہے، اور پیچھے سے اسی طرح کا ایک جملہ ایک اور خاتون کی آواز میں آتا ہے۔ جب میں سب سن رہا تھا تو میں اس سے بھی زیادہ چھوٹا چھوکرا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید جلاوطن تھی، دبئی سے پریس کانفرنس کر رہی تھی لاہور پریس کلب میں۔ میں نے سوال کیا محترمہ شہید سے کہ اب کب پاکستان آئیں گی، یہاں تو آمریت ہے، یہاں لوگ آمریت کے اس میں جبر کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور آپ سے جب سوال کرتے ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ جی میں مناسب وقت پر آؤں گی۔ مناسب وقت کب آئے گا آپ کا؟ میں نے بڑا سخت سوال کیا تھا، تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے مجھے کہا سمرو بھائی میں آؤں گی، میں نہیں آ کر اس آمریت کا مقابلہ کرنا ہے، ابھی میری جان کو خطرہ ہے، ابھی میرے لیے اتنے ایشوز ہیں، میں ابھی سارا اپنا کر رہی ہوں واپس آنے کا ارینجمنٹ۔ تو یہ بات تھی 2002-03 کی، 2002 کے الیکشن کے لیے پریس کانفرنس کی تھی، مجھے یاد ہے اس وقت کی یہ بات تھی۔ لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے چھوٹے چھوکرے، بینظیر بھٹو جیسی قداور لیڈر، اور میں نے بہت سخت انداز میں سوال کیا تھا، بہت سخت انداز میں۔ انہوں نے مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے سوال کا جواب دیا،
اور بعد میں جب محترمہ شہید ہوگی تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ کیوں نہیں پاکستان ان کو آنے دیا جا رہا تھا، کیوں ان کو بار بار روکا جا رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ میں کب آؤں، مجھے میری پارٹی منع کر رہی ہے، میں تو آنا چاہ رہی ہوں۔ ہم نے ہر بڑے لیڈر سے سخت سوال کیے، کسی نے یہ نہیں کہا اتنے چھوٹے چھوکرے، کسی نے نہیں کہا کہ تمیز سیکھ کر آؤ۔ یہ کوئی نئی مخلوق ہے کہ سوال، جائز سوال کہ بھئی آپ کہتے ہو امریکہ نے ہمیں اپنا سازش کر کے نکالا ہے، پھر اسی امریکہ کے لیے لابنگ کرتے ہو اور پیسے خرچ کرتے ہو وہاں پر، پھر پیغام بھیجتے ہو اسی امریکہ کے لیے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کا نوٹس لے اور اس میں مداخلت کرے۔ سوال تو بنتا ہے نا، سوال تو کرنے دے، جواب اپنی مرضی کا دے دیں۔ اتنے چھوٹے چھوکرے، بدتمیز، یعنی اس سے بدتمیزی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ وہ خاتون ہیں، لیکن خاتون کو سوال کا جواب تو ڈھنگ سے دینا چاہیے، نہ دیں آپ جواب، آپ کہہ دیں جی ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم نہیں دیتے جواب، ہم تو اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے، ان کے ساتھ مصیبتیں جھیل رہے ہیں، ہم پوری پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ گئی تو ہم ان کے ساتھ کھڑی ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ انداز، مطلب میں حیران ہو گیا کہ یہ تکبر، یہ گھمنڈ کس چیز کا ہے بھائی، کس چیز کا؟ مطلب بہرحال اچھا، اب کمشنر راولپنڈی کا معاملہ، اب کمشنر راولپنڈی کے متعلق جو خبریں ہیں، جو سورسز سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور کچھ میرے اپنے سورسز بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو اپنا ایک کمیٹی بنائی تھی اپنے سینئر ممبر نثار درانی کی سربراہی میں، لیاقت چٹھا صاحب نے جو الزامات عائد کیے تھے، میرا خیال 17 فروری کو الزامات عائد کیے تھے کہ جی دھاندلی ہم نے کی ہے اور میں نے دھاندلی کروائی ہے، اور میں نے اپنے آر اوز اور ڈی آر اوز کو کہا کہ آپ ٹھپے مارو، اور پھر ہم نے 70 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والوں کو 50 ہزار کی لیڈ سے ہروایا، انہوں نے کہا۔ اور وہ کہتے ہیں اس کے لیے چیف جسٹس اس میں انوالو ہیں اور چیف الیکشن کمشنر اس میں انوالو ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس تو ایک مقدمہ تھا نا جس میں انہوں نے کچھ ریمارک سخت دے دیے، تو پھر پرانا ایک کیس نکال کر ان کے خلاف ایک اور ماحول گرم ہو رہا ہے، اور مطلب مذہبی، وہ میں نے اس پر ولاگ کر لیا ہوا تھا۔ اور دوسرا چیف الیکشن کمشنر، اچھا الیکشن کمشنر جو راولپنڈی کا کمشنر، انہوں نے بھی چیف جسٹس جن کا لینا دینا ہی نہیں تھا انتخابی پروسیس سے، ان کو الزام لگا دیا کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب اس میں انوالو ہیں۔ تو بہرحال اب تحقیقات اور تفتیش جو ہے وہ ہو گئی ہیں، آر اوز ڈی آر اوز ان کے بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں، اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں نہ کسی نے دھاندلی کے لیے کہا، نہ ہم نے دھاندلی کی ہے۔ اور لیاقت چٹھا صاحب جو سین سے غائب ہیں، اور اپنا سورسز کے مطابق ان کا بھی بیان ریکارڈ ہوا ہے، ہمارے دوست عمران وسیم صاحب انہوں نے بھی اس پر ڈیٹیل ولاگ کیا ہے، اور میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب کا بھی بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کوئی تسلی بخش سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ جب آپ انویسٹیگیشن کا سامنا کرتے ہیں نا، میں اگر کسی کے اوپر ایک الزام لگا دوں کہ اس نے یہ کر دیا تو پھر مجھے اس کا تسلی بخش جواب بھی دینا ہوگا اور اس کے ثبوت بھی دینے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جی مجھے تو برگیڈیئر سیمسن نے بتایا تھا یا اس کو آغا مرتضیٰ پویا نے بتایا تھا اور پھر میں نے 35 پنکچر کی بات کر لی اور وہ میرا سیاسی بیان تھا۔ نہیں، جب آپ انویسٹیگیشن کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ ثابت کریں یا سزا بھگتیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ انتخابات کسی طور پر بھی صاف شفاف انتخابات نظر نہیں آئے، ان میں بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہیرا پھیری ہوئی ہے بہت، اور وہ تو پری پول جو ہوئی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے نا۔ لیکن پولنگ اور اس کے بعد رزلٹ تبدیل کرنے کے لیے اگر ایک کمشنر یہ کہے کہ میں نے کروائے ہیں تو پھر وہ ثبوت دیں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ راولپنڈی کے کون سے حلقے میں کون سے امیدوار کے کتنے ووٹ میں نے کم کیے اور دوسرے کے کتنے ڈالے، کس طریقے سے ڈالے، کب کہاں، یہ سارا کچھ ہوا۔ اور اگر فارم 45 کے تحت وہ 70,000 سے جیت رہا تھا جو بعد میں 50,000 سے ہار گیا، تو فارم 45 کے ذرا ہے وہ سامنے رکھے، اس کے مطابق حساب کتاب ہوگا نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ تو اپنا مجھے چیف الیکشن کمشنر نے اور چیف جسٹس نے کہہ دیا۔ تو بہرحال انہوں نے کوئی ایسی بات، سورسز جو بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں بتائی، اور رپورٹ الیکشن کمیشن یعنی اپنے بیان میں جو ریکارڈ کروایا ہے ایسی کوئی بات وہ پروو نہیں کر سکے، اور رپورٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوئی ہے اور وہ چیف الیکشن کمشنر کو جائے گی یا جا چکی ہوگی۔ اور پھر کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر براہ راست الزام لگا ہے،
اور ذاتی حیثیت میں الزام لگا ہے تو وہاں پر ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی بھی جو ہے کاروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ چیز تو ہو گئی کمشنر راول پنڈی کے حوالے سے. وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے, بالکل وہ 35 پنکچر کی طرز کی بات ہے. ابھی الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن اب جو دو اور چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ایک تو مریم نواز صاحبہ کو سیاست سے باہر کر دیا گیا تھا. کہا جا رہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز پر کانٹا پھیر دیا ہوا ہے. انجم رشید صاحب ہمارے سینئر ہیں, بڑے قابل احترام استادوں کی طرح استاد ہیں ہمارے بھائی. تو پچھلے دنوں جب الیکشن میں کی ٹرانسمیشن میں 24 پر ہم ساتھ بیٹھے تھے تو ان سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز پر کانٹا پھرا ہوا ہے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کافی ساری چیزیں اپنی بہتر کر لی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, مینج کر لی ہیں چیزیں. اب ان کی قبولیت کا ایشو نہیں رہا اور وہ وزیر اعلیٰ مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں نے کہا تھا اگر سادہ اکثریت نون لیگ کو مل گئی پنجاب میں تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز ہوگی. تو مریم نواز صاحبہ نے تو اپنا راستہ بالکل صاف کر لیا ہوا ہے. کل پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے, حلف برداری کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد پھر اسپیکر کا الیکشن ہوگا اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کا الیکشن, جس کو کہتے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی اسرٹینمنٹ. وہ جو الیکشن اس کا جو پارلیمانی زبان میں اس کو جو کہتے ہیں تو وہ ہوگی. اور مریم نواز صاحبہ جو ہو جائیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید یہ ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہوئی ہیں. وہ پہلی خاتون وزیر اعظم صرف پاکستان کی نہیں بلکہ اسلامی دنیا کی, اور کم عمر ترین وزیر اعظم کا بھی اعزاز ان کے نام تھا. تو بہرحال تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب وزارت اعلیٰ کے قریب جا رہی ہیں اور انہوں نے بریفنگ آج بھی ان کو پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے, بیوروکریسی کے جو قائد ہوتے ہیں بیوروکریسی کے چیف سیکرٹری صاحب اور دیگر نے میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کو مختلف ایشوز پر بریفنگ دی ہے کہ کیا کیا فوری نوعیت کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں لوگوں کو کی حالت بہتر کرنے کے لیے یا گورننس بہتر کرنے کے لیے. تو وہ ساری چیزیں. اچھا, اب اڈیالہ جیل اور بنی گالہ بڑا مسئلہ ہے. اب اڈیالہ جیل جو ہے وہ آئے گا مریم نواز کے انڈر, پنجاب حکومت کے انڈر. تو بہرحال عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہیں اور بشرا بی بی نے ایک درخواست دی تھی اڈیالہ میں منتقلی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ جمع کروائی ہے کہ جی ہم بشرا بی بی کو اڈیالہ منتقل نہیں کر سکتے. وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جگہ کم ہے, پہلے ہی گنجائش سے زیادہ خواتین ہیں, 250 خواتین وہ بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پر ہیں, تو لہٰذا ہم ان کو وہاں پر منتقل نہیں کر سکتے. بنی گالہ میں آج بیرسٹر گوہر نے ملاقات کرنی تھی, وہ چلے گئے تھے جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, تو ملاقات کرنے کے لیے وہ داخل ہو چکے ہوئے تھے بنی گالہ میں. اب وہ کیا نکلے گا ملاقات میں, وہ کیوں گئے تھے, کیا معاملات تھے, وہ دیکھیں, وہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا بشرا بی بی کے متعلق ایک درخواست آئی تھی گزشتہ ہفتے کہ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے, ذاتی معالج کو ان سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ جا کر ان کی طبی معائنہ بھی کریں اور ان کے مختلف ٹیسٹ کریں, کیونکہ ان کی صحت گرتی جا رہی ہے. تو اس پر شور مچ گیا کہ بشرا بی بی کو پتہ نہیں زہر دیا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے بشرا بی بی نے درخواست دی تھی, اپنا چیف جسٹس کو چٹھی لکھی تھی کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کی صحت گرتی جا رہی ہے. اس وقت عمر رضا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے کہ جی ان کی ان کا میڈیکل چیک اپ کرائیں اور ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش ہو رہی, سازش ہو رہی ہے. اور یہ بات عمران خان خود بھی کئی بار کہہ چکے ہوئے. تو بشرا بی بی کا معاملہ بھی جو ہے وہ اس طرح الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ کیا نہ جائے. اب جو آخری چیز ہے وہ سنی اتحاد کونسل اور سیٹوں والی بات پر میں اگلے ولاگ میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے. لیکن پی ٹی آئی اب دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف جا رہی ہے. کل فیصلہ ہوا تھا کہ 15 روز میں انتخابات کروائے جائیں گے. اب شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. 3 مارچ کو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا. الیکشن کے لیے پولنگ سینٹرل سیکریٹریٹ جو ہے پی ٹی آئی کا وہاں پر اور 4 صوبائی سیکریٹریٹس میں پولنگ ہوگی. اور اب آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, یہ ہوتا ہے طریقہ. اور پھر 23-24 فروری کے لیے یعنی کل اور پرسوں کاغذات نامزدگی جمع ہو سکیں گے. 25 فروری کو کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہوگی اور 27 فروری کو حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی کہ بھئی یہ کاغذات منظور ہوئے ہیں, یہ مسترد ہوئے ہیں, یہ کینڈیڈیٹ ہیں, چیئرمین کے, وائس چیئرمین کے, سیکرٹری کے, یا جو بھی آفیسز کے لیے الیکشن ہو رہے ہوں گے. تو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جا رہی ہے. یہ والا پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا.
یعنی انٹرا پارٹی الیکشن میں پراپر شیڈیول جاری کرنا، ایک ایک چیز میڈیا کو دینا، اور پھر یہ کہنا کہ جی الیکشن جو ہوگا، پولنگ جو ہوگی مرکزی سیکریٹریٹ یعنی اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، بیک وقت 5 جگہ پولنگ ہوگی، اور پھر جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، ووٹر ہیں، کوئی 8 لاکھ سے زیادہ کہے جا رہے ہیں، وہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلے کا نشان چھن جانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ درست تھا، اور پھر اس فیصلے کو برقرار رکھنا چیف جسٹس کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا۔ پی ٹی آئی اعتراف کر رہی ہے کہ ہاں انہوں نے قواعد اور ضوابط کو ایڈاپٹ نہیں کیا تھا، لیکن چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا اور جس طرح وہ آگے بڑھیں وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔